بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبجیکٹ ہے اردو کلاس 7۔ سو اسٹوڈنٹس، آپ نکالیں اپنا صفحہ نمبر 1۔ صفحہ نمبر 1 پہ ہے آپ کے پاس حمد۔ اس کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے بیٹا آپ نے یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے 18 جون 2020 اور دن لکھنا ہے جمعرات، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا سبق کیا ہے؟ حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا آپ کا جو سلیبس ہے وہ آکسفورڈ کا نہیں ہے، آپ کا پی ٹی بی کا سلیبس ہے، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا۔ اس کا پیپر پیٹرن تھوڑا چینج ہے، آپ نے کلاس 6 میں بھی پڑھا ہے۔ ہم جب حمد وغیرہ یا اس طرح نعت یا کوئی نظم کرتے ہیں تو اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ تشریح کسے کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، تشریح اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی شاعر کسی شعر کے اندر یا کسی بند کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کریں یا کسی بھی چھپی ہوئی بات کا ذکر کرے، اس کو بیان کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس بات کو واضح طور پہ جب بیان کریں تو اس کو ہم تشریح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تشریح کسے کہتے ہیں کہ جب کسی نظم کے اندر یا کسی بند کے اندر یا کسی شعر کے اندر جب شاعر کوئی چھپی ہوئی بات کو بیان کرتا ہے، ہم اسی بات کو جب واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، اس کو کھول کے بتاتے ہیں اس میں کیا کیا شاعر نے کہا ہے، وہ سب تشریح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس یہاں پہ شعر نہیں ہے، آپ کے پاس بند ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بند ہے یا شعر ہیں؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 2 سے زیادہ اشعار جو ہیں وہ بند کہلائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں 1 2 3، آپ کے پاس 3 اشعار ہیں، اٹ مینس کہ یہ آپ کا بند ہے۔ اگر یہ صرف 2 ہوتے تو پھر یہ آپ کا شعر ہوتا۔ چلیں اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آپ کے پاس یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اس کی تشریح شروع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ یہ بند جو ہے نظم حمد سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر کون ہے آپ کا؟ حفیظ الرحمن غازی، جس میں شاعر حفیظ الرحمن غازی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے۔ اب دیکھیں شاعر اس میں ایک سوالیہ انداز میں اپنا سوالیہ انداز استعمال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ یہ میدان، یہ بڑے بڑے ریگستان، یہ صحرا، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے سمندر جو ہم دیکھتے ہیں اپنی دنیا پہ، یہ کس نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے خدا نے دنیا میں موجود ہر چیز بنائی ہے، میدان، صحرا، ویرانی، سمندر، دریا، یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیچے جواب بھی دیتا ہے ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہی ساتھ تعریف بیان کر بھی رہا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس بند نمبر 2۔ بند نمبر 2 ہے یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ گلشن کہتے ہیں بیٹا باغ کو، کتاریں جو ہیں آپ کو پتہ ہے جو لائنیں لگی ہوتی ہیں وہ بکھیری مطلب جیسے خوشبو کا بکھر جانا، پھیل جانا۔ چمن کہتے ہیں یہاں پہ باغ کو۔ جی، اس کی بھی تشریح کرنے کا بیٹا وہی طریقہ ہوگا، آپ نے اسی طرح سے شروع کرنی ہے کہ یہ بند نظم حمد سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو باغ ہے ہمیں باغوں میں پھول نظر آتے ہیں، یہ لمبی لمبی پھولوں کی کتاریں نظر آتی ہیں، رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں ہر نسل و رنگ کے، یہ کس نے بنائے ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اور ان پھولوں سے جو خوشبو بکھیری ہے، جو بہار آتی ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ باغوں میں موجود ہم جب پھولوں کو دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر قدرت اور نزاکت نظر آتی ہے، پھولوں کی نزاکت نظر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر پھول جو ہے وہ اپنے رنگ کے لحاظ سے، اپنی شکل کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، نہ صرف رنگ، نہ صرف شکل، بلکہ اس کی خوشبو بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کس نے بنائی؟ ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔
نیکسٹ ہے آپ کے پاس بند نمبر 3. بند نمبر 3 میں ہے یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا میں. اب اس میں وہ چاند کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جب دیکھیں رات ہوتی ہے ہمیں چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، اور دن میں ہمیں سورج کی روشنی اور اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے. سیاہی کے پردے مطلب رات کے اندھیرے، رات جیسی ہوتی ہے ہماری آنکھوں کے اوپر ایک ایسا پردہ چھا جاتا ہے کہ ہمیں دن سے ایک دم سے جو ہے وہ اندھیرا دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جیسے ہی ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں دن کی روشنی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، کس نے اٹھائے ہیں، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے. جی نیکسٹ ہے آپ کے پاس بند نمبر 4. سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے. اس میں فلک بیٹا آسمان کو کہتے ہیں اور شب کہتے ہیں شام کو. لبھاتے کا مطلب ہوتا ہے جیسے دل کو اچھا لگنا، ایک سکون سا ملنا، اطمینان سا ہونا. اس میں شاعر جو ہے آپ نے اسی طرح سے تشریح شروع کرنی ہے. اس میں شاعر جو ہے وہ فلک پہ جو آسمان پہ ستارے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رات جب ہوتی ہے ہمیں آسمان کے اوپر جو ستارے نظر آتے ہیں ہم ان کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں. یہ تاروں بھری رات یہ کس نے بنائی ہے، اور یہ آسمان یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے مطلب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ان سب نشانیوں میں، ان سب چیزوں میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آتی ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس بند نمبر 5. بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے. اس میں بیٹا شاعر جو ہے وہ موسموں کا ذکر کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم عطا کیے ہیں تاکہ ہم ہر موسم سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکیں. اگر دیکھیں سارا سال گرمی چلتی تو ہم یہ موسم برداشت نہ کر سکتے، اور بلکہ ہم اس موسم سے جو ہے وہ اکتا بھی جاتے، تنگ پڑ جاتے. اور اگر سردی چلتی رہتی تو ہم سردی سے تنگ پڑ جاتے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 موسم جو ہیں وہ بنائے ہیں. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئل کے نغمے، وہ اس میں پرندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کا چہچہانا، ان کا شور، ان کے نغمے، یہ سب کچھ یہ کس نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے. نیکسٹ ہے ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے. اس میں بیٹا شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں اناج پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے زرخیز کر دیا، اور اس زمین سے ہم گندم، چاول، مکئی، باجرہ اس قسم کے اناج جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، اور پھل سبزیاں اس زمین سے پیدا ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زمین میں بلکہ اس میں سمندر میں بھی ہمارے لیے جو ہیں وہ غذا کے خزانے چھپائے ہیں. سمندر میں سے ہم مچھلیاں جو ہیں وہ کھاتے ہیں، وہ ہمیں سمندر سے ملتی ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ پیدا کی ہیں. تو وہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا. اور جب ہمیں کسی خطرے سے یا کسی قسم کا خوف و خطر ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو ہمارے دل سے وہ ڈر کون نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ. نیکسٹ ہے آپ کے پاس ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا. اس شعر میں شاعر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے رستے پہ چلایا. آپ کو پتہ ہے بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں بھیجے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے. اور انہوں نے مسلمانوں کو مطلب انہوں نے دنیا میں لوگوں کو نیکی کا درس دیا، ایک اللہ اور اس کی قدرت کو بیان کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جنہوں نے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا. نماز جو ہے وہ ہمیں سکھائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. ان پر قرآن پاک نازل ہوا جو کہ وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ سب برائی کے رستوں سے ہمیں کس نے بچایا، اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، آپ نے شاعر کا نام جو ہے وہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ حفیظ الرحمن غازی نے یہ حمد لکھی ہے.
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب آپ نے جو ہے اس کی میں ایکسرسائز ابھی نہیں کروا رہی کیونکہ ابھی صرف تشریح جو ہے وہ آپ کے لیے لینتھی ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی لوز شیٹ کے اوپر ان سارے بند کی جو ہے وہ تشریح لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ تشریح کی پکچر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، لیکن زیادہ بہتر ہے بیٹا کہ آپ جو ہیں وہ تشریح خود کریں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے میں نے ایک ایک بند پڑھ کے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، آپ نے بھی اسی طرح سے لکھنی ہے۔ جب آپ اپنے الفاظ میں تشریح لکھیں گے آپ کے لیے وہ زیادہ ایزی ہے کرنا، بجائے کہ آپ اس کو کہیں سے کاپی ڈاؤن کرو اور پھر بعد میں اس کو آپ یاد کرو، کیونکہ آپ نے تشریح میں وہی لکھنا ہے جو آپ نے بند میں پڑھا ہے۔ جو بند میں چھپی ہوئی بات شاعر نے بیان کی ہے، اس بات کو بس آپ نے کھول کے بیان کرنا ہے، وہ ہی آپ کی تشریح کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔